Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal. Welcome to lab number 7 of software construction. In this lab, we will discuss GUI builder with Swing and using Java programming. In the last lab, if you remember, we did AWT, and AWT is also a library which is used in Java to make effective GUIs. But AWT was the earlier version which is used in Java. Nowadays, the most popular version is Swing, because Swing is more rich and it has got more capabilities of making fancier GUIs, and it also provides you with a lot of libraries and other extra functionalities and extra formatting of buttons and formatting of frames that was not supported by AWT. AWT is still used, and some people who want to use forms and who want to use layouts, they still prefer AWT over Swing. But Swing is the one which is being used now, and Swing is the latest one. And there is another thing about Swing is, like, if you want to use it with the previous Java, like the earlier versions of Java, then it doesn't support that. So you have to use it with the newer versions of Java as well, because this is a new version of GUI building libraries. تو آج کے لیکچر میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے، اور میں اسٹریٹ اوے شروع کرتا ہوں کہ آپ نے سوئنگ کے اندر کیسے پروگرامنگ شروع کرنی ہے. اگر آپ کو لاسٹ ٹائم یاد ہو، کیونکہ میں اسٹریٹ اس لیے شروع کر رہا ہوں کیونکہ لاسٹ لیب کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا AWT اور سوئنگ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے، اور سوئنگ کے اندر کس طرح آپ ڈفرینٹ طریقے سے پروگرامنگ کرتے ہیں. اس میں بہت ہی سلائٹ سا ڈفرینس تھا. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے صرف بٹنز کا بتایا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ صرف J کا ورڈ ایڈ ہو گیا ہے سوئنگ کے اندر. ٹھیک ہے، AWT میں اسے بٹن کہا جاتا ہے، تو بٹن کی کلاس ہے، اور جب آپ نیا بٹن بناتے ہیں تو بیسیکلی آپ بٹن کی کلاس کا آبجیکٹ بناتے ہیں اور اس کو انیشلائز کرتے ہیں اس ویلیو سے جو آپ بٹن کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ بٹن کے اوپر اوکے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ نیو آبجیکٹ بنائیں گے بٹن کا، اور اس کے اندر پیرامیٹرز میں اوکے دے دیں گے. تو میں نے آپ کو بتایا، اگر وہی کام آپ کرنا چاہتے ہیں سوئنگ کے اندر، تو آپ کو سمپلی بٹن کے ساتھ J ایڈ کرنا ہے. تو J بٹن کہا جاتا ہے جو اس کے اندر سوئنگ کے اندر. لیکن اس کے علاوہ بھی تھوڑی سی اس میں ڈفرینس آ چکا ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی کمانڈز شامل ہو گئی ہیں جو کہ AWT میں نہیں تھی، اور AWT جو تھا وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ تھا. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ، بلکہ مجھے امید ہے کہ اب تک آپ AWT جو ہے اس کی پروگرامنگ کر چکے ہوں گے، اور جو ایگزامپلز میں نے دی تھیں وہ آپ نے یوز کرتے ہوئے AWT میں کچھ پروگرامز لکھے ہوں گے. اور اس میں بہت سارے ایسے فیچرز آ گئے ہیں جو کہ پہلے AWT میں سپورٹڈ نہیں تھے. بہت ساری ایسے فنکشنالٹیز اور کلاسز ہیں جو کہ AWT کا حصہ نہیں تھی. تو ان کو ہم دیکھیں گے ون بائی ون، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ سوئنگ کے اندر پروگرامنگ کر سکتے ہیں. سوئنگ کو یوز کرتے ہوئے آپ GUIs بنا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہو کہ ہم نے لیکچرز کے اندر ہم نے انٹرفیسز کی بات کی ہے کہ افیکٹو انٹرفیسز آپ کیسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ انٹرفیسز کو اب ہم ڈیزائن کر رہے ہیں. GUI ہوتا ہے نا، گرافیکل یوزر انٹرفیس. تو وہی ہم انٹرفیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انٹرفیس پروگرامنگ کے اندر ہم کر رہے ہیں جو ہم نے لیکچرز میں پڑھا ہے. اب یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو پرنسپلز، جو رولز میں نے آپ کو لیکچرز میں بتائے ہیں، آپ ان کو کس طرح فالو کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ بڑا ہی آپ نے افیکٹو اور یوزیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرفیسز بنانے. اس سے مطلب یہ ہے کہ the interfaces should be in this way that user wants to come back again on your website or on your application. So the interface should not irritate the user. تو ورنہ اس سے وہ کیا ہوگا کہ اس کے یوزرز بھاگ جائیں گے اور وہ یوزرز اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے. تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سافٹ ویئر جو ہوتا ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ اس کا انٹرفیس ہے. تو
اگر آپ کا سافٹ ویئر بہت ہی افیکٹو ہے اور اس کے اندر تمام فنکشنالٹیز ہیں جو کہ اس سافٹ ویئر میں ہونی چاہیے، بلکہ بڑے اچھے طریقے سے ہیں وہ فنکشنالٹیز، اور وہ ایفیشینٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا کام پورا کرتا ہے، لیکن اگر اس کا انٹرفیس صحیح نہیں ہے تو یوزر کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوزر جو ہے وہ اپنی یوزیبلٹی کو دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آسانی سے کتنا وہ سافٹ ویئر کو استعمال کر سکتا ہے، اور جتنا آسان آپ اس کے لیے بنائیں گے اتنا ہی وہ اس کو پسند کرے گا اور اتنا ہی وہ چاہے گا کہ وہ اس سافٹ ویئر کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ گوئی کا جب ڈیزائن کرنے لگتے ہیں آپ، تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کون سے ایسے فیچرز ہیں جو کہ ابھی ہم پڑھیں گے اس لیب کے اندر، جو کہ آپ انکلوڈ کریں اپنی گوئی میں، اور اس سے اس کی یوزیبلٹی بڑھ جائے اور یوزیبلٹی آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہی آپ کا مقصد ہونا چاہیے. اب آپ کے پاس یہ ساری آپشنز ہوں گی جو آج ہم آپشنز پڑھیں گے. فار ایگزامپل یہ ابھی ایک ڈائلاگ باکس آپ کو یہاں سلائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا. اب یہ ڈائلاگ باکس تو اپیئر ہوتا ہے ایز اے میسج باکس، لیکن آپ نے یہ میسج دینا کیسا ہے، اس میسج کے اندر ٹیکسٹ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے اتنا بھی آپ کو بتایا لیکچرز میں کہ جو ٹیکسٹ ہونا چاہیے وہ بڑا ہی پولائٹ ہونا چاہیے، وہ فنی نہیں ہونا چاہیے اور وہ سارکیسٹک نہیں ہونا چاہیے. فنی اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ جو فنی بات ہوتی ہے وہ کچھ کے لیے تو فنی ہوتی ہے، کچھ کے لیے وہی اوفینسو بن جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ فنی بننے کی کوشش کریں، آپ چاہیں کہ وہ فنی بات ایڈ ہی نہ کریں. سملرلی سارکیسٹک تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، طنزیہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی لینگویج پولائٹ ہو اور اس کی لینگویج صرف یہ ہو کہ وہ میسج کنوے کرے، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم مختلف قسم کے ونڈوز فریمز، ٹھیک ہے، ایپلیٹس وہ پڑھیں گے، اور ہم آپشن باکسز پڑھیں گے، مینیوز پڑھیں گے. تو آپ اس کے اندر بھی اب یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی چیز اٹھا کے اپنی اپلیکیشن میں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو لگانے سے نہ صرف خوبصورتی بڑھے، کیونکہ وہ فیکٹر بھی ساتھ میں رکھنا ہوتا ہے اسٹیٹک آف دا انٹرفیس، بٹ آلسو دا یوزیبلٹی اینڈ اٹریکٹیونیس جو ہے وہ بھی اس کی برقرار رہے اور افیکٹو بھی ہو وہ. ٹھیک ہے، کام بھی پورا کرے. کلرز کے بھی استعمال کے متعلق میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ کلرز کس طرح کے ہونے چاہیے. تو اب وہ لیکچرز کی باتیں آپ سامنے رکھیں، اور پھر آپ اس لیب میں جب آپ انٹرفیسز کو کریں، اور پھر میں جب آپ کو تھوڑی سی آپ کو سمپل قسم کی لیب ایکسرسائزز دوں گا، اس کے اندر آپ وہ چیزیں انکلوڈ کرنے کی کوشش کریں جو پرنسپلز ہم نے پڑھے ہیں لیکچرز میں. ٹھیک ہے، تو سافٹ ویئر کنسٹرکشن میں گوئی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. ٹھیک ہے، گوئی کنسٹرکشن اور این افیکٹو گوئی کنسٹرکشن، ٹھیک ہے، یہ اس کا وائٹل پارٹ ہے. اچھا جی، آج کا پر ہم اس میں لیب شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے جی سمپلیسٹ گوئی پروگرامنگ میں جے آپشن پین. جے آپشن پین جو ہے یہ ایک سمپل ڈائلاگ باکس ہے فار گرافیکل ان پٹ آؤٹ پٹ. دیکھیے آؤٹ پٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. یہ جس طرح کا پین ابھی آپ کو دکھایا ہوا ہے یہ آؤٹ پٹ کے لیے، کیونکہ یہ ایک میسج بتا رہا ہے. اسی طرح کا پین ان پٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ویلیو ان پٹ کی جائے، اور اس کے اندر بھی ویلیو ان پٹ ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ اوکے ان پٹ ہے، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کیا اس نے. لیکن اس سے ظاہری بات ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے یہ میسج پڑھ کے اور اوکے پریس کیا، یعنی کہ وہ بات سمجھ گیا. اب اسی طرح کے باکس میں میسج ہو سکتا ہے اور یس اور نو ہو سکتا ہے. تو اگر یس اور نو ہو تو پھر وہ ایک ان پٹ ہے، ٹھیک ہے، اور میسج جو ہے وہ ایک آؤٹ پٹ ہے. تو جے آپشن پین کے فائدے کیا ہیں؟ دس از ویری سمپل اینڈ دس از فلیکسیبل اینڈ لکس بیٹر دین دا بلیک باکس آف ڈیتھ. ٹھیک ہے، اب بلیک باکس آف ڈیتھ کا مطلب یہ ہے کہ میسج آ جانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ سب کچھ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو دس کینڈیڈیٹ از اے ڈاگ انویلڈ ووٹ. تو کہنے کا مطلب ہے اگر آپ کوئی چیز انویلڈ انٹر کرتے ہیں تو اس طرح کا باکس اپیئر ہو جائے تو وہ بڑا افیکٹو لگتا ہے، جو کہ کسی قسم کا میسج کنوے کرے.
ہاں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کریٹڈ ود اسٹیٹک میتھڈس, ناٹ ویری آبجیکٹ اورینٹڈ, ناٹ ویری پاورفل, جسٹ سمپل ڈائلاگ باکسز. تو اس کے اندر ابھی ہم دیکھیں گے یہ آپشن پین کا, یہ بہت ہی سمپل سا ہے اور اس کے اندر اسٹیٹک میتھڈ یوز کیے ہوئے ہیں, آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے اور بڑے سمپل سے اس میں میسج آپ کنوے کر سکتے ہیں. اچھا, اب جے آپشن پینز میں کون کون سی آپ کے پاس آپشنز ہیں؟ ایک اس طرح کا ہوگا جو کہ بہت ہی سمپل ہے ود اوکے بٹن ان اٹ, تو اس کی آپ پروگرامنگ اس طرح کریں گے. پبلک اسٹیٹک, یہ دیکھیں اسٹیٹک میتھڈ ہے, void show message dialog, تو یہ اس کے کلاس کا میتھڈ کا نام ہے show message dialog. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی آپ نے, یعنی یہ اس کا آپ کا میں کلاس کا ہیڈر بتا رہا ہوں, میتھڈ کا ہیڈر بتا رہا ہوں جو کہ سوئنگ کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ سمپلی شو میسج ڈائلاگ کال کریں گے اور آگے آپ کو کمپوننٹ پیرنٹ اور آبجیکٹ میسج بتانا ہوگا, تو پھر یہ خود بخود کریٹ ہو جائے گا. ابھی ہم دیکھیں گے کیسے کریٹ ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور میتھڈ جو کہ آلریڈی یہ دیکھیں, یہ میتھڈ آپ کو نہیں لکھنا, یہ میتھڈ آلریڈی جو ہے وہ وہاں پہ مینشن ہے کلاس کے اندر, لائبریری کے ساتھ انکلوڈیڈ ہے. آپ کو صرف کال کرنا ہے اور کال کی جو پیٹرن ہونا چاہیے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے, شو میسج ڈائلاگ, کمپوننٹ پیرنٹ اینڈ آبجیکٹ میسج, یہ آبجیکٹ میسج ہے. ٹھیک ہے, سملرلی یہ ایک ڈفرینٹ قسم کا ہے. اس کے اندر کیا ہے, پبلک اسٹیٹک اینڈ شو کنفرمیشن ڈائلاگ, تو اس کو کنفرم ڈائلاگ کہتے ہیں. تو کنفرمیشن ڈائلاگ کے اندر آپ کے پاس آپشنز ہیں یس, نو. ٹھیک ہے, تو آپ کی آپشنز آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کنفرم کر رہے ہیں, یوزر جو ہے وہ کنفرم کر رہا ہے کہ اس کو یہ آپشن چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو ایسی صورت بھی آپ کو آ جاتی ہے انٹرفیس بنانے کے اندر جب آپ کنفرمیشن لینا چاہتے ہیں. تو ڈسپلیز اے میسج اینڈ لسٹ آف چوائسیز یس, نو, کینسل. تو یہ چوائسیز ہوتی ہیں یس, نو, کینسل کی. سملرلی اب دیکھیں, یہ چونکہ یہ گوئی جو ہے وہ ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے, تو اب اس کے اندر پبلک اسٹیٹک اسٹرنگ شو ان پٹ ڈائلاگ. ٹھیک ہے, اب یہ جے آپشن پینز کے اندر 3 قسم کی ہیں اور یہ جو ہے یہ ان پٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور اس ان پٹ کے اندر آپ کا کمپوننٹ پیرنٹ آبجیکٹ میسج وہی سیم ہے, اور ڈسپلیز اے میسج اینڈ ٹیکسٹ فیلڈ فار ان پٹ اینڈ ریٹرنز دا ویلیو انٹرڈ ایز اسٹرنگ. اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ریٹرنڈ ویلیو ہے جو کہ اسٹرنگ کی صورت میں آپ کو مل رہی ہے. وہ کیا مطلب ہے, یہ کیا ہے ریٹرن ویلیو, دیکھیں نا یہ میتھڈ کی ریٹرن ویلیو ہے, وہ یہی ویلیو ہوگی جو یہاں پر انٹر کیا جائے گا. تو جو یہاں پہ انٹر کیا جائے گا, ظاہری بات ہے آپ اس کو گیٹ بھی تو کرنا چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, اسی کے اوپر فار ایگزامپل یہ اس ٹائم پہ یوز ہوگا جب آپ ان پٹ لینا چاہ رہے ہیں یوزر سے, اور جب آپ ان پٹ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس ان پٹ کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, اس ان پٹ کو کہیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ ان پٹ آپ کو ریٹرن ہوگی اس میتھڈ کے تھرو, کیونکہ یہ ریٹرن ٹائپ اسٹرنگ ہے. اچھا, اس سے پہلے یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر تین آپشنز ہوتی ہیں یس, نو, کینسل, اور ان تینوں آپشنز کی ویلیوز دیکھیں آپ کو انٹ کے تھرو ریٹرن ہو رہی ہیں. اچھا, اس کے اندر تو کوئی چیز ویلیو ریٹرن نہیں ہو رہی کیونکہ یہ اس نے میسج پڑھا اور اوکے دبا دیا, اسی وجہ سے اس کی ریٹرن ٹائپ کیا ہے, وائڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جے آپشن ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں جے آپشن پین کی. شو میسج ڈائلاگ اینالوگس ٹو سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل این فار ڈسپلئنگ اے سمپل میسج. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ جاوا کے اندر سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل این لکھتے ہیں. یہ آپ کس لیے لکھتے ہیں, جب آپ کوئی میسج ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں, اور وہی میسج اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ڈائلاگ باکس میں اپیئر ہو تو پھر آپ شو میسج ڈائلاگ یوز کر لیتے ہیں میتھڈ. اس کو آپ یوز کیسے کرتے ہیں کہ اب آپ اپنی کلاس بنا رہے ہیں, ریممبر آپ کو سمپل ایک تو امپورٹ کروانا ہے, امپورٹ جاوا ایکس ڈاٹ سوئنگ ڈاٹ اسٹیرک. اسٹیرک سے مطلب یہ ہے کہ سوئنگ کے اندر جتنی کلاسز ہیں آپ ساری امپورٹ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ جو آپشن ہوتی تھی نا, یہ اس دور کے لیے ہوتی تھی جس دور میں میموری بہت کم ہوتی تھی,
تو اس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ساری کلاسز کو لوڈ نہ کروائیں، کیونکہ یہ جتنی کلاسز لوڈ آپ کروا رہے ہیں، یہ دیکھیں امپورٹ کروا رہے ہیں نا، تو سب لوڈ ہو رہی ہیں. لیکن آج کل چونکہ پاورفل سسٹمز ہیں اور تمام سسٹمز جو ہیں اس کے اندر جو اتنی اسپیس ہوتی ہے کہ آپ ساری کی ساری بھی اگر لوڈ کروا لیں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو آپ ہمیشہ اگر پروگرامنگ کیا کریں اور آپ کا اگر سسٹم ٹھیک ہے، جو کہ امید ہے ٹھیک ہی ہوگا اگر وہ پچھلے 2-3 سال میں خریدا گیا ہے، تو آپ اس میں سوئنگ ڈاٹ اسٹیٹک لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کلاس میسج ڈائلاگ ایگزامپل، یہ وہ آپ کی اپنی کلاس ہے جو آپ بنا رہے ہیں یہ ایگزامپل کو چلانے کے لیے، ایک میسج ڈائلاگ کی ایگزامپل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم نے اسے اپنی طرف سے نام دے دیے. اب اس کلاس کے اندر آپ آٹومیٹکلی یہ والے میتھڈز کال کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس امپورٹ آپ کروا رہے ہیں نا، تو یہ سوئنگ کے اندر لکھے ہوئے میتھڈ، آپ نے یہ میتھڈ نہیں لکھے، ٹھیک ہے، ادھر لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کو کال کر سکتے ہیں. کیسے؟ لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ کام تبھی چلے گا جب آپ اسے مین میں لکھیں گے. میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ صرف مین ہی رن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم وہ 10-15 کلاسز تو نہیں بنا رہے کہ وہ الگ سے کلاسز بنائیں گے، ان کے اندر میتھڈز لکھیں گے، ایک پھر مین کلاس بنائیں گے اور پھر مین میتھڈ کے اندر ہم ان کے میتھڈز کو کال کریں گے دوسری کلاسز کے. وہ کام تو ہم نہیں کر رہے. ہم تو ایک ایگزامپل رن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب رن کرنے کی بات ہے تو ہمیں ادھر ہی مین میتھڈ بنانا پڑے گا، کیونکہ صرف مین میتھڈ ہی رن ہوتا ہے. تو جے آپشن پین ڈاٹ شو میسج ڈائلاگ. اچھا، اب یہاں پہ اگر میں ایک سوال کروں، امید ہے کہ یہ آپ کو جواب اس کا آنا چاہیے، کہ ذرا سوچیں اور جواب دینے کی کوشش کریں کہ جے آپشن پین ڈاٹ شو میسج ڈائلاگ، یہ جے آپشن پین کلاس ہے، اور یہ جو پیچھے ہم نے جتنے دکھائے تھے نا، میں لے چلتا ہوں آپ کو، یہ جتنے شو میسج ڈائلاگ، شو کنفرمیشن ڈائلاگ، شو ان پٹ ڈائلاگ، یہ سارے میتھڈز ہیں کس کلاس کے؟ جے آپشن پین. اور جے آپشن پین کلاس کہاں ہے؟ سوئنگ کے اندر. ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ اچھا، اب یہ سارے پبلک ہیں، یہ دیکھیں میتھڈز پبلک ہے نا، تو ان کو پبلک کی وجہ سے ہم کال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے امپورٹ کرایا ہوا ہے سوئنگ کے اندر جے آپشن پین کلاس پڑی ہوئی ہے، اس کلاس کے اندر 3 میتھڈ ہیں. ہم سمپل چونکہ امپورٹ کرا چکے ہیں تو ہم اپنی کلاس کے اندر ڈائریکٹ جے آپشن پین کے میتھڈز کو کال کر سکتے ہیں اور رن کر سکتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جے آپشن پین ڈاٹ شو میسج ڈائلاگ کیوں لکھا ہوا ہے؟ جے آپشن پین ایک کلاس ہے اور یہ اس کلاس کا میتھڈ ہے. کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جے آپشن پین کا پہلے ایک آبجیکٹ بناتے، پھر آبجیکٹ کے تھرو میتھڈ کال کرتے؟ میتھڈ تو اسی طرح کال ہوتے ہیں. کسی بھی کلاس کا آپ میتھڈ رن کرنا چاہیں، پہلے آبجیکٹ بناتے ہیں، پھر اس کے تھرو میتھڈ کال کرتے ہیں. ذرا سوچیں کہ یہاں پہ کلاس کے تھرو آپ کیوں میتھڈ کال کر رہے ہیں. جی بالکل، آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، اور امید ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہی جواب دیا ہوگا کہ یہ اسٹیٹک میتھڈز ہیں. یہ دیکھیں اسٹیٹک، اور آپ کو یاد ہو کہ اسٹیٹک میتھڈز کون سے ہوتے تھے؟ کلاس میتھڈز ہوتے تھے. جس ویریبل کے ساتھ، جس ڈیٹا ممبر کے ساتھ اسٹیٹک لگ جائے وہ کلاس ڈیٹا ممبر بن جاتا ہے، کلاس ویریبل بن جاتا ہے. اسی طرح جس میتھڈ کے ساتھ اسٹیٹک لگ جائے وہ کلاس میتھڈ بن جاتا ہے. اور کلاس میتھڈ جو ہوتا ہے وہ کسی آبجیکٹ کا نہیں ہوتا، وہ کلاس کی پراپرٹی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ اس کو کال کرنے لگیں گے تو کلاس کے نام کے ساتھ کال کریں گے، آبجیکٹ بنا کے نہیں. تو یہ دیکھیں ہم نے کلاس کا نام لکھا، اس کو کال کیا. اچھا، اب اس کے اندر یہ جو پہلا تھا کیا تھا؟ کمپوننٹ پیرنٹ. تو ہم کمپوننٹ پیرنٹ اس ٹائم کوئی نہیں ہے ہمارا. ابھی ہم دیکھیں گے کچھ ایڈوانس لیول میں جہاں پہ ہمیں کمپوننٹ پیرنٹ کی ایگزامپلس بھی دیکھیں گے. ابھی آپ فی الحال چونکہ نہیں ہے تو نل لکھ دیں. ٹھیک ہے. کوما اور دوسرا کیا تھا؟ آبجیکٹ میسج، کہ اس کا میسج کیا ہونا چاہیے. ان تینوں میں یہی ہے آبجیکٹ میسج. تو دیکھیں کہ آبجیکٹ میسج ہم نے دے دیا ہاؤ از دا ویدر. ٹھیک ہے، سمپل. اور پھر ہم نے ایک جو جے آپشن میں شو میسج ڈائلاگ نل اور آبجیکٹ میسج کے اندر سیکنڈ میسج. تو اب آپ کی
کتنے پین بنیں گے, میسج پینز 2 بنیں گی. یہ دیکھیں کیونکہ یہ 2 ہم نے کال کی اور یہ 2 بن گئے. آپ کو میں کہوں گا کہ یہ ایز اٹ از یہ والا کوڈ یہاں سے کاپی کریں, ٹھیک ہے, اپنی ایکلپس میں لکھیں اور پھر اس کو رن کریں, تو دیکھیں کیا ہوتا ہے, یہی آپ کو 2 ملیں گے. اچھا جی, دوسری اگزامپل ہم دیکھتے ہیں جے آپشن پین کی. شو کنفرمیشن ڈائلاگ اینالوگس ٹو سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ دیٹ پرنٹس اے کوسچن دین ریڈنگ این ان پٹ ویلیو فرام دا یوزر کین اونلی بی ون آف دا پرووائڈ چوائسیز. اچھا, اب یہ کیا کرتا ہے کہ وہاں سے ویلیوز لیتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں, سب سے پہلے ہم نے وہی اپنی کلاس ایک لکھی, اس کا نام تھوڑا سا ہم نے چینج کر دیا, پھر اسی طرح مین میتھڈ لکھا, اور مین میتھڈ کے بعد ہم نے جے آپشن پین ڈاٹ شو کنفرمیشن ڈائلاگ, پھر وہی کام کیا, ہم نے نل دیا, اور اس کے بعد اریز یور ہارڈ ڈسک, کہ کیا آپ کی ہارڈ ڈسک ڈیلیٹ کر دیں. فنی میسج ہے ویسے, کوئی بھی اس کو یس نہیں کہے گا. تو اریز یور ہارڈ ڈسک. اچھا, اب چونکہ یہ شو کنفرمیشن ڈائلاگ ہے نا, تو اس کے اندر کیا آ رہا ہے, یس نو کینسل. اب اس کے اندر یا یس آ سکتا ہے, نو آ سکتا ہے, یہ کینسل آ سکتا ہے. اب یس تو کوئی بیوقوفی کرے گا, کیونکہ اریز یور ہارڈ ڈسک, ویل ابھی ہم نے فنکشنالٹی نہیں لکھی, چلیں, لیکن یہ ایک فنی میسج ہے. تو اب اچھا, اب آپ نے آپشنز نہیں بتائیں کہ یس آنا چاہیے, نو آنا چاہیے, کینسل آنا چاہیے. بیسیکلی شو کنفرمیشن ڈائلاگ کی یہ 3 آپشنز بائی ڈیفالٹ آتی ہیں. آپ صرف میسج دیں اور وہ اس طرح کی ونڈو اپیئر ہو جائے گی. اس کے بعد یہاں لکھا ہوگا سلیکٹ این آپشن, یہ بھی آپ نے نہیں بتایا, وہ خود سے لکھ لے گا, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ادھر اور پچھلی میں ادھر دیکھیں ہم نے اس کو کہاں لکھا ہے. ہم نے ایک ویریبل بنایا چوائس ٹائپ کا, انٹیجر ٹائپ کا, پھر از اکول ٹو لکھ کے اس کو لکھا. کیوں؟ پیچھے تو ہم نے اس طرح نہیں لکھا تھا. یہ دیکھیں جے آپشن پین, وہ تو ہم نے ایسے نہیں لکھا. اس کو ہم نے ایک ویریبل کے آگے کیوں لکھا؟ کیونکہ اگر آپ جائیں پیچھے شو کنفرمیشن ڈائلاگ میتھڈ دیکھیں تو یہ کیا ریٹرن کر رہا ہے, انٹ. تو جو میتھڈ کوئی چیز ریٹرن کر رہا ہو نا, اس کو آپ اس طرح کال نہیں کرتے. دیکھیں اب میں اس کو اس طرح کال کر دوں, جے آپشن پین ڈاٹ کنفرم ڈائلاگ, شو کنفرم ڈائلاگ, اگر میں اسی طرح کال کر دوں جس طرح یہ ہوا ہے, تو یوزر نے جو آپشن سلیکٹ کرنی ہے یس نو کینسل, اور اس کنفرمیشن ڈائلاگ نے جو ویلیو ریٹرن کرنی ہے, وہ ویلیو کہاں جائے گی؟ وہ تو ضائع ہو جائے گی. اس ویلیو کو آپ کو کیپچر کرنا ہوتا ہے, اور اس کے کیپچر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس سے پہلے از اکول ٹو لکھ کے انٹ, اور کوئی بھی نام دے دیں آگے ویریبل کا, اے آئی جے کے. یہاں پر ہم نے اسے چوائس کہہ دیا کیونکہ یہ چوائس ہی ہے. بات فالو کرنے, کیونکہ اس نے انٹ ریٹرن کرنا ہے. ریٹرن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی یہ میتھڈ کال ہوگا تو یہ جا کے میتھڈ رن ہوگا, تو جب یہ رن ہوگا نا تو یہ جنریٹ ہو جائے گی. اچھا, یہ جیسے ہی جنریٹ ہوگی, اس کے اندر آپ کوئی چیز کلک کریں گے نا, تو وہی کلک جو ہوگی نا, اگر یس کریں گے, یس کی الگ سے ہے, ٹھیک ہے, نو کے الگ سے ہے, کینسل کے الگ سے ہے, وہ جو ریٹرن ہوگا نا. اچھا, اس کے اندر دیکھیں, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نو ہے نا اور یہ جو کینسل ہے, ان دونوں کی فالس ویلیو ریٹرن ہوتی ہے, اور جو یس ہے اس کی ویلیو ٹرو ریٹرن ہوتی ہے. اس کی ویلیو ٹرو ریٹرن ہوتی ہے, اس کی یعنی اس کی 1 ریٹرن ہوتی ہے. سوری, ٹرو فالس نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہمارا بولین ٹائپ نہیں ہے, یہ انٹیجر ٹائپ ہے. تو اس کی 1 ہوتی ہے, اور ان دونوں کی کیا کیا ہوتی ہے, 0 0. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے اندر آپ اگر دیکھیں تو انٹ چوائس جے آپشن پین ڈاٹ شو کنفرمیشن ڈائلاگ, اب اس کے اندر آپ کا اریز یور ہارڈ ڈسک, اگر آپ نے دیکھیں اس کے اندر, اس کا مطلب ہے کہ جب یہ میتھڈ کال ہوگا تو ان میں سے یس نو کینسل وہ کلک کرے گا, تو کوئی جو بھی ویلیو آئے گی وہ
اس چوائس کے اندر آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا میتھڈ کلک ہو رہا ہے. اب دیکھیں آپ کی چوائس میں کوئی ویلیو آ گئی لیکن اس ویلیو کو کوئی استعمال تو کریں نا آپ. اس کا استعمال یہ ہے کہ if choice is equal to j option pan ڈاٹ یس آپشن. اچھا اس طرح بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے کہ یوزر نے کون سی آپشن کلک کی ہے. اس کا نام ہوگا یس انڈر اسکور آپشن, اس کا نام ہوگا نو انڈر اسکور آپشن, اس کا نام ہوگا کینسل انڈر اسکور آپشن. تو آپ جے آپشن پین ڈاٹ یس انڈر اسکور آپشن, اب جو یس انڈر اسکور آپشن ہے نا اگر اس کے برابر ہے چوائس, کیونکہ چوائس تو آپ کیچ کر چکے ہیں یوزر کی, تو اگر وہ یس کے برابر ہے تو آپ یہ والا میسج باکس ڈسپلے کر دیں, جے آپشن پین ڈاٹ شو میسج ڈائلاگ اور ڈسک ایریزڈ, کیونکہ اگر اس نے یس کیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی ڈسک ایریز کروانا چاہتا ہے. تو آپ کہیں جی آپ کی ڈسک ایریز ہو گئی, یہ والا میسج ڈائلاگ باکس جو ہے وہ اپیئر ہو جائے گا. اگر تو یس کے برابر نہیں ایلس تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کینسلڈ. تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر یوزر یس کرے گا تو یہ والا میسج باکس اپیئر ہوگا جس میں لکھا ہوگا ڈسک ایریزڈ, اور اگر وہ یس کے علاوہ کوئی بھی دو آپشنز میں سے کرے گا تو یہ والا ڈائلاگ باکس اپیئر ہوگا جس میں کینسل لکھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوگی جے آپشن پین کی تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ایگزامپل. اب ہمارے پاس ایک اور تیسرا بھی ہے جے آپشن, جس کے جے آپشن پین کے اندر شو ان پٹ ڈائلاگ. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اس طرح کا باکس اپیئر ہوتا ہے نا وہ آپ کے یہ کافی آپ نے سافٹ ویئر دیکھے ہوں گے, ایپلیکیشن دیکھے ہوں گے جس کے اندر اس طرح کا باکس اپیئر ہوتا ہے. اس طرح کے باکس کا مطلب اس طرح کے باکس کو ہمیشہ ڈائلاگ باکس کہا جاتا ہے. اور وہ جو آپ کیا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کوئی چیز اوپن کرنا چاہتے ہیں ورڈ کے اندر, ٹھیک ہے, یا آپ کوئی چیز براؤز کرواتے ہیں تو وہ ایک ڈائلاگ باکس آتا ہے جس کے اندر سے آپ کو ہارڈ ڈسک سلیکٹ کرنی ہوتی ہے, یا آپ اگر سمپل ورڈ کے اندر سیو کرنا چاہیں تو وہ آپ کو ایک ڈائلاگ باکس آتا ہے کہ کدھر سیو کرنا ہے آپ نے. اس میں آپ ڈرائیو سلیکٹ کرتے ہیں سی ڈی, ٹھیک ہے, سی ڈی ای ایف کوئی بھی, اور پھر اس کے اندر فولڈر سلیکٹ کرتے ہیں. وہ جو ڈائلاگ باکس اپیئر ہوتے ہیں اسے بھی ڈائلاگ باکس کہتے ہیں. اور اس طرح کی بھی جو ہوتی ہیں ان کو بھی ڈائلاگ باکس کہتے ہیں. ان کو کیوں ڈائلاگ باکس کہا جاتا ہے؟ ڈائلاگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انٹریکشن. ٹھیک ہے, یعنی یہ کچھ آپ کو بتائے گا, کچھ آپ اسے بتائیں گے, اسی چیز کو ڈائلاگ کہتے ہیں نا. تو یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ یہ آپ کو بتا رہا ہے ان پٹ وٹ از یور نیم پارٹنر, یہ آپ سے نام پوچھ رہا ہے. تو یہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے, آپ نے اسے جو نام دیا ہے یعنی آپ اس سے بات کر رہے ہیں. اسی طرح یہ دیکھیں یہ میسج یہ آپ سے بات کر رہا ہے. تو ڈائلاگ تو یہی ہوتا ہے نا, ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا, ایک دوسرے سے بات چیت کرنا, اسی لیے ان کو ڈائلاگ باکسز کہا جاتا ہے. یہ آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جناب اس کو کہا جاتا ہے ان پٹ ڈائلاگ. تو اس کلاس کے اندر بھی یہ دیکھیں پھر وہی سٹائل ہے, ہم نے کلاس بنائی ایگزامپل کی اور اس کے اندر پھر ہم نے مین میتھڈ بنایا اور اس کے اندر ہم کیا لکھ رہے ہیں, جے آپشن پین ڈاٹ شو ان پٹ ڈائلاگ. تو ہم اس کو شو کروا رہے ہیں. اب اگر آپ کو یاد ہو, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ شو ان پٹ ڈائلاگ ہے از اکول ٹو, یہ میں نے چیز کیوں لکھی ہے اسٹرنگ نیم. سوچیں ذرا اس کے بارے میں, اسٹرنگ نیم کیوں لکھا ہے؟ جی ہاں بالکل ٹھیک, کیونکہ اگر آپ پیچھے جائیں تو یہ شو ان پٹ ڈائلاگ میتھڈ جو ہے یہ کیا ریٹرن کر رہا ہے؟ یہ اسٹرنگ ریٹرن کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو جو ویلیو دے گا وہ کس شکل میں ہوگی؟ اسٹرنگ کی شکل میں ہوگی. تو جب وہ اسٹرنگ کی شکل میں ہوگی تو آپ یہاں پہ ایک اسٹرنگ ویریبل بنا کے اس ویلیو کو کیچ کریں. ٹھیک ہے, وہ ویلیو یہاں پہ آ گئی اور وہی ویلیو کس کو اسائن ہو جائے گی؟ نیم کو. اب نیم کے اندر وہ ویلیو ہے جو ان پٹ ڈائلاگ نے ہمیں بھیجی ہے, اور ان پٹ ڈائلاگ ہمیں کون سی ویلیو بھیجتا ہے؟ جو ویلیو ہم یہاں پر انٹر کرتے ہیں. اچھا آپ نے کہا جی شو ان پٹ ڈائلاگ, اور اس میں آپ نے
کیا میسج دیا, واٹ از یور نیم پارٹنر. تو وہی چیز دیکھیں یہاں پر اوپر آ گئی ہے, نیچے ان پٹ ڈائلاگ آ گیا ہے. اب وہ یہاں پہ انٹر کرے گا, اوکے کرے گا, تو جے آپشن ڈاٹ شو ڈائلاگ یہ ہا پلس نیم. اب یہ دیکھیں یہ نیم جو ہے نا, یہ نیم وہ ہے جو یہاں پہ کیپچر ہو گیا, یعنی جو بھی نیم اس یوزر نے ان پٹ میں دیا ہے وہ اب کس میں آ گیا, نیم میں. اب اس کو آپ کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ہم نے اس کو کہاں یوز کیا ہے, ہم نے ایک شو ڈائلاگ باکس بنا کے اور اس کے اندر ہم نے پلس یہ دیکھیں نیم ایڈ کر دیے. اب یہ پلس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہمیشہ دیکھیں شو میسج ڈائلاگ باکس کے اندر آپ دو چیزیں ایڈ کرتے ہیں. ایک تو آپ پیرنٹ کمپوننٹ ایڈ کرتے ہیں جو کہ ابھی نہیں ہے, ابھی اس کے بارے میں فکر نہ کریں, وہاں پہ آپ نل انٹر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کوما کے بعد آپ میسج انٹر کرتے ہیں شو میسج ڈائلاگ میں, جو میسج یہاں اپیئر ہوتا ہے, ایسے ہی کرتے ہیں نا آپ. اچھا اب آپ کو اگر یاد ہو تو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں جاوا کے اندر جب آپ سمپل پروگرام لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ میسج کے ساتھ کوئی ویریبل بھی ایڈ کر سکتے ہیں, تو اس ویریبل کے اندر جو ویلیو ہوتی ہے نا وہ پرنٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ نے سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ln کے اندر یہ چیز آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم وہی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو وہ میسج ہے جو ہم دے رہے ہیں, اس لیے یہ انورٹیڈ کاماز میں. یہ دیکھیں جو میسج ہم دیتے ہوتے ہیں وہ انورٹیڈ کاماز میں. ہاں اگر کوئی چیز آپ ویریبل سے لینا چاہتے ہیں اس کو آپ انورٹیڈ کاماز میں نہیں لکھتے. ویریبل کو انورٹیڈ کاماز میں لکھیں گے تو وہ ویریبل نہیں رہے گا. تو اگر کسی ویریبل کو آپ نے کسی ٹیکسٹ میسج جو میسج آپ دے رہے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہو تو پلس لگا کے رہتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس ہم نے اپنا میسج دیا, کوما دیا, پلس آگے ویریبل دے دیا. تو جناب کیا ہوا, یہ ہا مارٹی, وہ جو بھی نام اس نے انٹر کیا, آپ کوئی اپنا نام انٹر کر دیں تو پھر دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. تو یہ ہا اگر آپ نے علی انٹر کیا تو یہ ہا علی آ جائے گا آٹومیٹکلی. بات فالو کریں. تو یہ تو تھا جناب جے آپشن پین, ٹھیک ہے, بہت ہی سمپل جو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈائلاگ باکسز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. آن اسکرین گوئی ایلیمنٹس, اس کے اندر دیکھیں ایکچوئل فرسٹ کلاس سٹیزنز آف ڈیسک ٹاپ آلسو کالڈ ٹاپ لیول کنٹینرز, ایگزامپلس فریم ڈائلاگ باکس. تو ونڈوز دیکھیں گوئی ایلیمنٹس کے اندر تین ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ایک کو ونڈوز کہا جاتا ہے, ایک کو کمپوننٹس کنٹینرز. ونڈوز جو ہوتے ہیں نا دے آر فریمز اینڈ ڈائلاگ باکسز. یہ جو ابھی آپ کے ڈائلاگ باکسز ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں وہ بھی ان کو آپ ونڈوز کہہ سکتے ہیں, اور فریمز کو بھی ونڈوز کہا جاتا ہے. فریمز کو بھی ہم پڑھیں گے, پہلے میں بھی پڑھا ہے ہم نے AWT میں, اس میں بھی دیکھیں گے. جو کمپوننٹس ہوتے ہیں گوئی ویجٹس فار ایگزامپل بٹن, ٹیکسٹ باکس, لیبل, ان کو کمپوننٹس کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جو بٹنز ہوتے ہیں, ٹیکسٹ باکس, لیبل. کنٹینرز کیا ہوتے ہیں, لاجیکل گروپنگ فار کمپوننٹس, ایگزامپل پینل. کنٹینرز ان کو کہا جاتا ہے جن کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں, گروپ ہوتا ہے نا کمپوننٹس کو جب آپ گروپ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ دو کمپوننٹس گروپ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ کیا ہے, ٹیکسٹ فیلڈ ہے, یہ بٹن ہے, اور یہ دونوں کیا ہیں, لیبلز ہیں. تو اچھا اب ہم چلتے ہیں آگے. جاوا گوئی AWT اینڈ سوئنگ. Sun's initial idea create a set of classes methods that can be used to write a multi-platform GUI abstract window toolkit. آپ کو یاد ہوگا AWT سے کیا بنتا ہے, abstract window toolkit. Problem not powerful enough, limited, a bit chunky to use. جاوا جو ہے وہ سن کمپنی اسے اون کرتی ہے نا, تو سن کا یہ آئیڈیا تھا کہ ایسی کچھ کلاسز اور میتھڈز بنائے جائیں جو آپ کے لیے گوئی بنا سکیں. ملٹی پلیٹ فارم کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ ونڈوز کے اندر بناتے ہیں تو وہ لینکس پہ بھی چل جاتے ہیں, یونکس پہ بھی چل جاتے ہیں اگر یونکس گوئی ہے, بیسڈ ہے, یا سولیرس پہ بھی چل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, میک پہ بھی چل جاتے ہیں. تو پلیٹ فارم, ملٹی پلیٹ فارم کا مطلب ہوتا ہے کہ کیونکہ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ جاوا جو ہے وہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ لینگویج ہے. تو جاوا میں آپ چاہے ونڈوز کے اندر بیٹھ کے کام کر لیں, جو آپ کام کریں گے وہی ایز اٹ از
وہ ونڈو میں بھی چلے گا, وہی ایز اٹ از کوڈ اٹھا کے آپ میک کے اندر ڈال دیں, وہاں پہ بھی چلے گا اور کسی اور آپریٹنگ سسٹم میں. تو جناب شروع میں انہوں نے AWT بنایا, لیکن اس کی کچھ پرابلمس تھیں کہ وہ پاورفل نہیں تھا, لمیٹڈ تھا, a bit chunky to use, اور اس کے اندر بڑے یعنی گروپنگز وغیرہ صحیح نہیں ہوتی تھیں, اور تھوڑا سا اس کے جو کمپوننٹس تھے وہ بھی اتنے گڈ لکنگ نہیں تھے. ٹھیک ہے, پھر سیکنڈ ایڈیشن جو آیا نا وہ سوئنگ کے نام سے آیا, a newer library written from the ground up that allows much more powerful graphics and GUI construction. پھر انہوں نے AWT کی جگہ پر سوئنگ لائبریری لکھی. ٹھیک ہے جی, جو کہ زیادہ پاورفل تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ اٹریکٹیو قسم کے کمپوننٹس تھے. اچھا, لیکن ڈرا بیک کیا ہے, both exist in Java now, easy to get them mixed up, still have to use both sometimes. ابھی تک دونوں یوز ہو رہے ہیں, اور کبھی کبھی جس بندے کو دونوں کا نالج ہوتا ہے وہ کبھی کبھی انہیں مکس بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, AWT کی کمانڈ آپ غلطی سے اس میں لکھ دیتے ہیں تو وہ تو نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, یہ آپس میں اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کی کمانڈ اس میں لکھ دیں تو وہ چل جائے گی. ہاں کمانڈ ملتی جلتی ہیں, ساری بات ہے, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے اور جاوا پروگرامنگ ہے, تو کمانڈس تو ایک جیسی ہی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی کمانڈ AWT کی لکھ دیں اور وہ سنگ میں بھی چل جائے. ٹھیک ہے جی, اسٹل ہیو ٹو یوز بوتھ سم ٹائمس. تو کبھی کبھی ایسی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ دونوں کو امپورٹ کروا لیتے ہیں, سوئنگ کو بھی AWT کو بھی, پھر آپ کوڈ لکھ سکتے ہیں دونوں کا, دونوں امپورٹ ہوئی ہیں. تو آپ ایک کلاس کے اندر سوئنگ کی چیزیں لکھیں, بلکہ ایک ہی کلاس میں دونوں کی چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں. ایک میں اس کے اندر ایک کوئی ڈائلاگ باکس اس کا کروا لیں, ریڈیو بٹن اس کا کروا لیں, وہ مکس آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے ہمیشہ کنفیوژن ہوتی ہے, اور ان دونوں کے اندر چونکہ انٹرفیسز دونوں کے تھوڑے سے سلائڈلی ڈفرینٹ قسم کے ہیں, تو اگر آپ مکس کر کے بناتے ہیں تو وہ اتنا افیکٹو, اتنا خوبصورت قسم کا انٹرفیس نہیں بنتا. تو سوئنگ کے اندر وہ سب چیزیں جو AWT کر سکتی ہے, تو بہتر ہے کہ آپ یو شوڈ اسٹک ٹو اونلی ون, دیٹ از سوئنگ. آئی ول ریکمینڈ سوئنگ. اچھا, اگر ہم اس کی ہیرارکی دیکھنا چاہیں سوئنگ کی, سب سے اوپر تو آبجیکٹ کلاس ہے. وہ تو میں آپ کو کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہر کلاس کی پیرنٹ کلاس آبجیکٹ کلاس ہے. آبجیکٹ ہمیشہ سٹس ایٹ دا ٹاپ آف دا ہیرارکی. اچھا, اس کے نیچے ہے جناب AWT.component کلاس, پھر AWT.container کلاس, پھر سوئنگ کی کلاسیں آ جاتی ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو سوئنگ جو ہے وہ کس کی چائلڈ ہے, AWT کی. یہاں بات سمجھنے کی ہے, کیونکہ یہ جو ہم آپ کو ہیرارکی بتا رہے ہیں نا, یہ انہیریٹنس کی ہیرارکی بتا رہے ہیں, یعنی یہ سب کا پیرنٹ ہے, اس پیرنٹ کا یہ والا چائلڈ ہے, لیکن یہ چائلڈ اس کا پیرنٹ ہے, اور یہ اس کا پیرنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ سارے جو ہیں یہ اس کے پیرنٹ ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا پیرنٹ, دیکھیں یہ اس کا چائلڈ ہے, فریم جو ہے وہ ونڈو کا. تو جناب اس کے اندر آپ اگر ہیرارکی دیکھیں تو سوئنگ اٹ سیلف AWT کے کمپوننٹ اور کنٹینر کی چائلڈ کلاس ہے. یعنی سوئنگ کے اندر بیٹھ کے آپ کنٹینر اور کمپوننٹ کے میتھڈز کو کال کر سکتے ہیں بغیر بتائے ہوئے, کیونکہ چائلڈ جو ہے وہ اپنے پیرنٹ کے میتھڈز کو کال کر سکتا ہے. اینی وے, تو آپ نے جب ان دونوں کو یوز کرنا ہو تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں, java.awt.static. اب یہ دیکھیں java.awt.static کا کیا مطلب ہوا, AWT.component بھی ہے, AWT.container بھی ہے, AWT.window بھی ہے, اور AWT.frame بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے AWT.static لکھا تو یہ بھی آ گئی, یہ بھی آ گئی, یہ بھی آ گئی, اور یہ بھی آ گئی. اسٹیرک کا مطلب ہے آل, تو یہ آل ایڈ ہو جائیں گی. اسی طرح اگر آپ نے swing.static لکھا تو اس کے اندر کیا کیا آ جائے گا,
جے کمپوننٹ والی بھی آ جائے گی, جے بٹن, جے یہ ساری آ جائیں گی, اور یہ والی بھی آ جائے گی. ہاں اگر آپ ان میں سے کوئی اسپیسیفک کرنا چاہتے ہیں, صرف آپ یوز کرنا چاہتے ہیں جے آپشن پین جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں, اگر آپ اپنے پروگرام میں صرف یہی یوز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کوئی چیز ایڈ نہیں کرنا چاہتے, تو آپ سمپل اوپر لکھیں اپنے کوڈ کے اوپر import javax.swing.j آپشن پین, اسٹیرنگ نہ لکھیں, تو پھر آپ کیا شو میسج ڈائلاگ بھی دکھا سکیں گے, شو کنفرمیشن ڈائلاگ بھی دکھا سکیں گے, شو ان پٹ ڈائلاگ بھی دکھا سکیں گے. تو آپ یہ چیک بھی کر سکتے ہیں بائی دا وے, اگر آپ یہ جو آپ کا کوڈ تھا اس کے اندر آپ صرف جے آپشن پین ہی یوز کر رہے ہیں نا, اور تو کچھ نہیں کر رہے, تو یہ دیکھیں ڈاٹ اسٹیرک لکھا ہے ہم نے, اس کا مطلب سوئنگ کی ساری کلاسز کو ہم ایڈ کروا رہے ہیں. آپ نہ کریں, آپ صرف سوئنگ ڈاٹ جے آپشن پین لکھ دیں, تو کیا ہوگا, تب بھی یہ پروگرام چلے گا. ہاں اگر آپ نے سوئنگ ڈاٹ فریم لکھ دیا یہاں پہ, اب فریم کے اندر یہ جے آپشن پین نہیں ہے تو آپ کا یہ نہیں چلے گا. آپ چلا کے دیکھیں, یہاں پہ ڈاٹ فریم لکھ دیں, یوز آپ جے آپشن پین کر رہے ہیں, امپورٹ آپ صرف فریم کروا رہے ہیں, کیونکہ اس ڈاٹ کے بعد آپ نے جس کلاس کا نام لکھا صرف وہی کلاس امپورٹ ہوگی, باقی امپورٹ نہیں ہوگی. بات فالو کر رہے ہیں؟ تو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ سب کلاسز ہیں, یہ بھی کلاس ہے, یہ بھی کلاس ہے, آبجیکٹ بھی کلاس ہے. تو جس کو آپ یوز کرتے ہیں وہ کر لیں. چونکہ آپ ساروں کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, یا ابھی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کون کون سا استعمال کریں گے, تو بجائے اس کے کہ آپ اس فکر میں رہیں کہ میں نے امپورٹ کروایا ہے کہ نہیں کروایا, تو آپ ڈاٹ اسٹیرک ہی لکھ دیا کریں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ سارے آٹومیٹیکلی امپورٹ ہو جائیں گے. آگے چلتے ہیں جی. میتھڈز آف آل سوئنگ کمپوننٹس, تمام سوئنگ کمپوننٹس میں ایک یہ دو میتھڈز ہیں, انٹیجر گیٹ وڈتھ اور انٹیجر گیٹ ہائٹ. allow access to the components current width and height in pixels. تو یہ جو ہے نا, آپ کبھی بھی سوئنگ کمپوننٹس کی گیٹ وڈتھ اور گیٹ ہائٹ معلوم کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کو بتائے گا کس میں, پکسلز کے اندر. پکسلز آپ کو پتا ہے نا, جو اسکرین پہ آپ کی جتنی یہ جو اسکرین ہے یہ پکسلز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے. پکسلز کیا ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے رجسٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بلبز ہوتے ہیں, وہی بلبز جلتے ہیں تو آپ کو یہ سب کچھ لکھا ہوا نظر آتا ہے, کلرز نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ پکسلز کیا ہوتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے انہی سے یہ پوری اسکرین بنی ہوئی ہے. پکسل اسٹینڈس فار پکچر ایلیمنٹس, تو وہ پکچر ایلیمنٹس کے آپ کے چھوٹے چھوٹے ڈائیوڈز ہیں, وہ بلبز بنے ہوئے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے جی. تو آپ کو جب آپ گیٹ وڈتھ اور گیٹ ہائٹ معلوم کریں گے نا, وہ آپ کو پکسلز میں بتائے گا. فار ایگزامپل اگر ایک بٹن بنا ہوا ہے, اس طرح بنا ہوا ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کس پکسل سے لے کر کتنے تک اس کی وڈتھ ہے اور کتنی اس کی ہائٹ ہے, کتنے پکسلز پہ اس کی ہائٹ ہے, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے اندر تمام سوئنگ کمپوننٹس میں ایک اور میتھڈ بھی ہے جو کہ آپ کسی ٹائم یوز کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب سے ہی آپ کمپوننٹس بنائیں گے نا, اور پھر ان کمپوننٹس کے استعمال کرنے, ان کے اوپر آپ مختلف اور کام کر سکتے ہیں. کمپوننٹس فار ایگزامپل ایک بٹن آپ کا کمپوننٹ ایڈ کر لیا, اب اس بٹن کے کمپوننٹ کی کبھی بھی آپ وڈتھ اور ہائٹ معلوم کر سکتے ہیں. سمپل آپ لکھیں گے گیٹ وڈتھ آف دیٹ بٹن, گیٹ ہائٹ آف دیٹ بٹن. اسی طرح ایک اور میتھڈ ہے جو کہ تمام کمپوننٹس کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ ہے از انیبلڈ, جو کہ آپ کو یہ بتاتا ہے ریٹرنز ویدر دا کمپوننٹ از انیبلڈ کین بی انٹریکٹڈ ود. آپ نے دیکھے ہوں گے نا بٹن جو ڈسیبل ہوئے ہوتے ہیں, ڈسیبل آپ نے دیکھے ہوگے خصوصاً مینیو کے اندر کچھ آپشنز ڈسیبل ہوئی ہوتی ہیں, ان کو آپ یوز نہیں کر سکتے. تو اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو کمپوننٹ آپ نے ایڈ کی ہے وہ انیبلڈ ہے کہ نہیں ہے, تو آپ از انیبلڈ کو کال کر لیں. جیسے ہی از انیبلڈ کو کال کریں گے, یہ آپ کو ٹرو یا فالس دے گا. ٹرو دے گا تو اس کا مطلب ہے وہ انیبلڈ ہے, یعنی چل رہا ہے بٹن. فالس دے گا تو وہ ڈسیبلڈ ہے.
ایک اور میتھڈ جو ہے وہ سوئنگ کمپوننٹ تمام میں ہے، وہ از ویزیبل، ریٹرنز ویدر دا کمپوننٹ از ویزیبل کین بی سین آن دا اسکرین. تو اگر آپ اس کی ویزیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ از ویزیبل کو کال کر لیں، تو آپ کو یہ ٹرو فالس ویلیو بتائے گا. ٹرو فالس یہ دیکھیں، یہ اس کی ریٹرن ٹائپ کیا ہے، بولین. بولین کیا مطلب کیا ہے، یہ ٹرو یا فالس ریٹرن کرے گا. اور یہ کیا ریٹرن کرے گا، کوئی انٹیجر ویلیوز. دیکھیں کیونکہ پکسلز کی ویلیو بتائے گا نا، 200 پکسل ہے، گیٹ ہائٹ اس کی 300 ہے، ویڈتھ اس کی 200 ہے، تو وہ 200 یا 300 ریٹرن کرے گا. تو اس لیے یہاں پر انٹیجر ٹائپ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ کیا ریٹرن کرے گا، ٹرو یا فالس. اچھا اب آگے چلتے ہیں. کچھ اور میتھڈز بھی ہیں اس کے، جیسی کمپوننٹس کے، جے کمپوننٹ کے سیٹ بیک گراؤنڈ. آپ کسی بھی کمپوننٹ کا بیک گراؤنڈ سیٹ کر سکتے ہیں اور بریکٹ میں اس کا کلر دے دیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کرتے کس طرح ہے. آپ صرف ابھی دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کون کون سی آپشنز موجود ہیں، کون کون سے میتھڈز موجود ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کے اندر مختلف فارمیٹنگ کر سکتے ہیں. یہ وہ میتھڈز ہیں جو کہ پبلک ہیں سارے. اگر آپ یہ دیکھیں پبلک پبلک پبلک، ٹھیک ہے، پیچھے بھی دیکھیں پبلک پبلک. ان کو آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی کمپوننٹ کے ساتھ کال کر سکتے ہیں. کمپوننٹ لکھیں، آگے ڈاٹ لکھیں اور آگے اس میتھڈ کا نام لکھیں. آپ کو یاد ہے نا کمپوننٹ کیسے بناتے ہیں، آبجیکٹ بناتے ہیں کمپوننٹ. تو کمپوننٹ فار ایگزامپل آپ نے کوئی بھی بٹن بنایا تو وہ بٹن کیا ہوگا آپ کا، وہ جے بٹن کا آبجیکٹ ہوگا. تو جب آبجیکٹ ہے کس کلاس کا ہے، جے بٹن کلاس کا. اور جے بٹن کلاس کیا ہے، اٹ سیلف جے کمپوننٹ ہے، جے کمپوننٹ کی چائلڈ کلاس ہے. تو جے بٹن آپ نے بنایا نا، تو جے بٹن بٹن کلاس کا ہے اور بٹن کلاس کس کی چائلڈ ہے، کمپوننٹ کی. تو اس کا مطلب ہے جب چائلڈ جو ہے وہ کمپوننٹس کے یعنی اپنے پیرنٹ کے تمام میتھڈز کو کال کر سکتا ہے. تو چونکہ آپ کا جو کمپوننٹ ہوگا وہ ایک آبجیکٹ ہوگا بٹن کلاس کا، تو وہ آبجیکٹ پیرنٹ کلاس جو کہ جے کمپوننٹ ہے اس کے میتھڈز کو خود بخود کال کر سکتی. کیسے، آبجیکٹ کے آگے ڈاٹ لگائیں، یعنی آپ اپنے بٹن کے نام کے آگے ڈاٹ لگائیں اور لکھیں سیٹ بیک گراؤنڈ اور بریکٹ میں کلر دے دیں ریڈ، تو بیک گراؤنڈ ریڈ ہو جائے گا اس بٹن کا. اسی طرح اس بٹن کا نام لکھیں، ڈاٹ لگائیں، آگے سیٹ فونٹ لکھ دیں. تو فونٹ کیا ہوگا، پھر آگے بریکٹ کے اندر کوئی فونٹ دے دیں، جس طرح ٹائمز نیو رومن ہوتا ہے، ایریل ہوتا ہے، ایریل بلیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. سیٹس دا فونٹ آف دا ٹیکسٹ آن دا گیون کمپوننٹ. تو پھر اس بٹن کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو میسج لکھا ہوا ہے، یعنی اوکے، یس، نو، کینسل، واٹ ایور، وہ اس فونٹ میں آ جائے گا. تو یہ آپ کے پاس میتھڈز موجود ہیں. اچھا یہ جو سیٹ انیبلڈ، یہ جو میتھڈ تھا نا از انیبلڈ، یہ تو معلوم کرنے کے لیے کہ وہ انیبلڈ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کو آپ خود سے انیبل اور ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے، سیٹ انیبلڈ آگے بولین بی. اگر اس کے اندر آپ نے ٹرو دے دیا تو سیٹ انیبلڈ اس کا مطلب ہے وہ بٹن انیبل ہو جائے گا، یعنی اس بٹن کے ساتھ یوزر انٹریکٹ کر سکتا ہے، اس کو کلک کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈسیبلڈ رہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کچھ سچویشنز میں چاہیں گے، آپ اپنا کوڈ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوڈ کے اندر آپ ایف ایلس کر کے اور اس کے اندر آپ چاہیں گے اچھا یہ سچویشن ہو جائے تو میرا بٹن انیبل ہو جانا چاہیے. تو پھر آپ اس سچویشن میں بٹن ڈاٹ سیٹ انیبلڈ یہ جو لکھا ہوا ہے اور آگے ٹرو لکھ دیں تو آپ کا انیبل ہو جائے گا. ایلس کوڈنگ کے اندر اچھا ایلس اس سچویشن میں یہ انیبل نہ ہو تو ایلس کے اندر آپ لکھ دیں بٹن ڈاٹ سیٹ انیبلڈ آگے فالس لکھ دیں بریکٹ میں، تو وہ ڈسیبل ہو جائے گا. آپ نے یہ سچویشنز دیکھی ہیں نا. اگر آپ نے ورڈ کبھی یوز کیا ہو تو آپ ابھی اگر چاہیں تو ابھی آپ کھول سکتے ہیں ورڈ. ٹھیک ہے، ورڈ کھولیں، ایم ایس ورڈ، اس کے اندر آپ ٹائپ کرنا شروع کر دیں
کچھ چیزیں, ٹھیک ہے, کچھ ایک دو لائن لکھیں, اس کے بعد ذرا جائیں ایڈٹ کے مینیو پہ, اوپر ایڈٹ مینیو فائل کے بعد اس کو اوپن کریں. کیا پیسٹ والی آپشن انیبلڈ ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ پیسٹ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کوئی چیز کاپی کرتے ہیں, جب کوئی چیز کٹ کرتے ہیں, اس کو پیسٹ کرتے ہیں نا. تو نہ ہی ابھی آپ نے تو ابھی سمپل ٹیکسٹ لکھا ہے, نہ ہی آپ نے اس کو کاپی کیا ہے, نہ ہی ابھی اس کو کٹ کیا ہے. تو پیسٹ کس چیز کو کریں؟ تو جب پیسٹ کرنا ہی نہیں ہے تو پیسٹ کی آپشن کیوں انیبل رہے؟ تو وہ ڈسیبلڈ ہے. تو ایسی سچویشن میں اسی طرح آپ چاہیں گے کبھی آپ اپنے بٹن کو یا کسی بھی کمپوننٹ کو, جو ابھی ہم کمپوننٹس ایڈ کریں گے, مینیو بارز وغیرہ کریں گے, ٹیکسٹ فیلڈز کریں گے, لیبلز کریں گے, کسی بھی کمپوننٹ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ سچویشنز کے اندر وہ انیبلڈ نہ ہو, تو آپ کوڈنگ کے دوران ایف ایلس, اب یہاں پہ کون سی ایف ایلس لگی ہوئی ہے ورڈ میں؟ ورڈ میں ایف ایلس یہ لگی ہوئی ہے کہ ایف کاپی ہوا ہے اینڈ یا کٹ ہوا ہے, سوری اور ہوگا نا, ایف کاپی ہوا ہے اور کٹ ہوا ہے تو پیسٹ ڈاٹ سیٹ انیبلڈ, یہی بات, پیسٹ ڈاٹ سیٹ انیبلڈ ٹرو. تو اگر کاپی ہوا ہے یا کٹ ہوا ہے تو پیسٹ کی آپشن جو ہے وہ ٹرو ہونی چاہیے, یعنی وہ انیبلڈ ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہوا تو پیسٹ کی پیسٹ ڈاٹ سیٹ انیبلڈ کیا ہو؟ فالس. ورڈ کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح پروگرامنگ کی ہوگی. تو یہ پروگرامنگ آپ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح آپ اس کی ویزیبلٹی بھی ختم کر سکتے ہیں, یعنی وہ نظر ہی نہ آئے. تو کسی سچویشن میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ویزیبلٹی بالکل ختم ہو جائے تو آپ آبجیکٹ ڈاٹ سیٹ ویزیبل, آگے وہی یہ دیکھیں بولین ہے نا, تو ٹرو یا فالس دے سکتے ہیں آپ صرف. ٹھیک ہے جی, تو ٹرو فالس آپ دے دیں کہ سیٹ ویزیبل, تو وہ یا ویزیبل ہوگا یا نان ویزیبل ہوگا. اب دیکھیں یہ چیز سیٹ کرنے کے لیے, اور یہ چیزیں کیا تھیں؟ معلوم کرنے کے لیے از ویزیبل, کیا وہ ویزیبل ہے بھی کہ نہیں, اور از انیبلڈ, کیا وہ ہے بھی کہ نہیں. یہ بھی کبھی کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے معلوم کرنے کی. یہ آپ تب معلوم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کوڈ میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر از انیبلڈ, اگر وہ انیبلڈ ہے تو پھر آپ اس کو ڈسیبل کر دیں. تو پہلے آپ معلوم کریں کہ وہ انیبل ہے, از انیبل کے تھرو آپ چیک کر لیں, اور پھر جب آپ نے اس کو, اگر وہ واقعی انیبلڈ ہے تو آپ اس کو ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ ڈاٹ سیٹ انیبلڈ اور آگے فالس لکھ دیں گے تو وہ ڈسیبل ہو جائے گا. بات فالو کی؟ اچھا جی, اسی طرح سیٹ ویزیبل ہو گیا. اس کے بعد جناب ہمارا یہ تو تھا جو کہ میں نے آپ کو کمپوننٹس کے کچھ وہ بتائے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جے فریم کو. جے فریم جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایک فریم بنتا ہے اس طرح کا, ٹھیک ہے, دیکھیں آئی ایم اے جے فریم, یہ اس طرح کا فریم بنتا ہے. A frame is a graphical window that can be used to hold other components. فریم ایک سمپل باقی کمپوننٹس کو اپنے اندر رکھنے کی ونڈو ہے, جو ابھی تک ہم نے پہلے دیکھی تھی نا, جے آپشن پین, وہ بھی ونڈو تھی لیکن وہ ڈائلاگز کے لیے تھی, اس لیے اس کو ڈائلاگ ونڈو کہا جاتا ہے یا ڈائلاگ باکس کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ آپ سے ڈائلاگ کرتا ہے, آپ کو کچھ دکھاتا ہے یا آپ سے انپٹ لیتا ہے. یہ جو ہوتی ہے نا فریم, یہ ہوتی ہے, اس کے اندر آپ کمپوننٹس رکھ سکتے ہیں. کیا مطلب کمپوننٹ سے؟ اسی کے اندر آپ بٹن بنا سکتے ہیں, اسی کے اندر کوئی انپٹ فیلڈ بنا سکتے ہیں, اس میں کچھ لیبل لکھ سکتے ہیں, اسی کے اندر کچھ مینیو بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک فریم جو ہے یہ سمپل کنٹینر ٹائپ ہے. پبلک جے فریم اور پبلک جے فریم اسٹرنگ ٹائٹل کریٹس اے فریم ود این آپشن ٹائٹل. تو یا تو آپ یہ پبلک جے فریم ہے یا پھر میتھڈ ہے پبلک جے فریم اسٹرنگ. دیکھیں دونوں میتھڈ ہیں, یہاں پہ پولیمارفزم یوز ہوئی ہے, دونوں کا ایک ہی نام ہے جے فریم, لیکن دونوں آرگیومنٹس ڈفرینٹ لے رہے ہیں. تو آپ کی مرضی ہے, آپ بغیر آرگیومنٹ کے بھی جے فریم کو کال کر سکتے ہیں, لیکن اس کو کوئی آرگیومنٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ آرگیومنٹ کیا ہوگا جو آپ ادھر دیں گے نا, وہ یہاں پہ آ جائے گا. تو اب یہاں پہ اگر آپ دیں گے نا آئی ایم اے جل فریم, یہ دیکھیں آئی ایم اے
جے فریم سوری. تو یہ آئی ایم اے جے فریم یہاں آ گیا. اگر آپ کچھ بھی نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں, یہاں پہ کوئی میسج اپیئر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس کو کال کیا. اچھا دوسرا پبلک وائڈ سیٹ ٹائٹل اسٹرنگ ٹائٹل puts the given text in the frame's title bar. اب ٹائٹل دینے کا دو طریقے ہیں, یا تو جب آپ اس کو کال کریں جے فریم, اسی کے اندر آپ ٹائٹل دیں دیں تو وہ ٹائٹل آ جائے گا. نہیں تو اگر آپ نے شروع میں اسے کال کیا ہے, پھر آپ کو یاد آیا کہ میں اس کے اندر ٹائٹل بھی سیٹ کروں, تو سیٹ ٹائٹل کا میتھڈ کال کر لیں, وہ اس کے اندر ٹائٹل ڈال دے گا. یہ دونوں طریقے ایک ہی ہیں. پبلک وائڈ سیٹ ڈیفالٹ چوز آپریشن makes the frame perform the given action when it closes. Common value jframe dot exit on close. اچھا اب اس کے اندر آپ کوئی جب یہ جیسے ہی یہ کلوز ہونا اور آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے پبلک وائڈ سیٹ ڈیفالٹ چوز آپریشن, اور آپریشن کا آپ یہاں پہ نام دے دیں, یعنی اس کو آپ کال کریں یہ میتھڈ کو, اور اس کے اندر یہ والی ویلیو دے دیں, makes the frame perform the given action when it closes. اب اس کے اندر اکثر یہ والی ویلیو دی جاتی ہے جے فریم ڈاٹ ایگزٹ آن کلوز یہاں پر, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایگزٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی آپ ڈفرینٹ ویلیوز اس میں دے سکتے ہیں. پبلک وائڈ ایڈ پلیسز دا گیون کمپوننٹ کنٹینر ان سائڈ دا فریم. اس فریم کے اندر اگر آپ نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے, ظاہری بات ہے یہ فریم بنا ہی اس لیے ہے کہ آپ اس کے اندر ڈفرینٹ کمپوننٹس ایڈ کریں, یہ اس کے اندر کنٹینرز ایڈ کریں, تو اس کے لیے سمپل ایک میتھڈ ہے ایڈ کا. ایڈ کے آگے اس کنٹینر کا نام دے دیں, یعنی اگر ایک بٹن 1 بٹن 2 بٹن 3, ٹھیک ہے, ڈاٹ ایڈ بٹن 1 ڈاٹ ایڈ بٹن 3 اور 2 بٹن 3 سو آن. پھر اس کے اندر ایک اور میتھڈ ہے پیک کا, ریسائزز دا فریم ٹو فٹ دا کمپوننٹس ان سائڈ اٹ. ٹھیک ہے, اگر تو اس کے اندر جتنے کمپوننٹس ہیں نا, ٹھیک ہے, اس میں فار ایگزامپل 3 کمپوننٹس اور وہ 3 کمپوننٹس صرف یہاں تک ہیں, باقی یہ اسپیس خالی پڑی ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسپیس نہ رہے, ٹھیک ہے, جتنے کمپوننٹس ہیں آپ کا فریم اتنا ہی ہو, یعنی اگر اس میں 3 بٹنز ہیں تو بس 3 کے اس کی ویڈتھ ہائٹ اتنی ہو جائے, تو آپ اس میتھڈ کو کال کر لیں ڈاٹ پیک, تو اس سے یہ صرف اتنا ہو جائے گا اوپر نیچے سے جتنے اس کے اندر بٹنز یا مینیوز یا جو بھی کمپوننٹس آپ نے ڈالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. Call set visible true to make a frame appear on the screen after creating it. آپ کو ہمیشہ یہ والا میتھڈ کال کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ فریم بنا لیں نا, اس فریم کے اندر سارے کمپوننٹس ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ والی چیزیں ایڈ کر لیں, اور اگر اس کو آپ ریسائز کروانا چاہتے ہیں پیک کو بھی کال کر لیں. اینڈ پہ آپ کیا کریں, set visible true لکھ دیں, تو وہ فریم, اس کا مطلب ہے آپ فریم کی ویزیبلٹی کو ٹرو کریں. ویزیبلٹی کو ٹرو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اب وہ ویزیبل ہوگا, وہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی ہماری آج کی لیب, اور ہم پڑھ رہے ہیں ابھی تک سوئنگ پڑھ رہے ہیں, تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیب کے اندر بھی سوئنگ کو کنٹینیو کریں گے. آج کی لیب کو میں اگر ریپیٹ کروں آپ کے لیے, تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ what is the difference between AWT and swing. میں نے بتایا کہ in earlier versions AWT used to be used in JDK 1.1, اور اس کے اندر AWT جو تھی وہ اس کے اندر کچھ ڈرا بیکس تھے, وہ اتنی پاورفل نہیں تھی, اٹریکٹیو نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر اتنی آپشنز موجود نہیں تھے کہ آپ ایک بڑا پیارا سا انٹرفیس بنا سکیں, افیکٹو سا. تو اس کے بعد سوئنگ لائبریری انہوں نے بنائی سن والوں نے, اور سوئنگ لائبریری جو ہے وہ AWT کے ساتھ یوز ہو سکتی ہے ان پیرالل, اور کچھ لوگ اس کو کرتے بھی ہیں یوز آپس میں مکس کر کے. لیکن سوئنگ لائبریری جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے, اس کے اندر زیادہ آپشنز ہیں. ابھی سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا, ہو چکا ہوگا کہ اس میں آپ بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں, کلرز دے سکتے ہیں, تھوڑی بہت آپشنز اس میں بھی موجود ہیں AWT میں, لیکن یہ زیادہ پاورفل ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس کے اندر تھوڑا سا پروگرامنگ زیادہ ہے, اور اگر آپ کی جاوا پروگرامنگ پہ کمانڈ ہے تو تب اس کو آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہت اچھا ہے, گوئی آپ سیکھ رہے ہیں اس کورس کے اندر, تو کوئی میرا نہیں خیال کہ کسی میں بھی آپ نے جاوا کے کورس میں یعنی اوپ کے کورس میں آپ نے شاید پڑھی ہو گوئی,
یا آپ کا اگر گوئی کا الگ سے کوئی کورس ہو تو شاید اس میں آپ پڑھیں, ادروائز آپ نہیں پڑھیں گے. تو اس کورس کے تھرو آپ ایٹ لیسٹ گوئی پڑھ سکیں گے, گوئی ڈیزائن کرنا. تو فیوچر میں آپ جو بھی اپلیکیشن ڈیزائن کرنا چاہیں تو اس کا بڑا اچھا انٹرفیس آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. سمپل بات یہ ہے کہ آپ کو جاوا پروگرامنگ کی بیسکس آنی چاہیے. ٹھیک ہے, آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں, آبجیکٹس کے تھرو میتھڈس کیسے کال کرتے ہیں, اب یہ سارے میتھڈز ہی ہیں. تو جے فریم کا آپ آبجیکٹ بنا کے, اور جب وہ آبجیکٹ بن جائے گا تو اس آبجیکٹ کے تھرو آبجیکٹ کا نام لکھ کے, فریم والے آبجیکٹ کا ڈاٹ لکھ کے سیٹ ٹائٹل, ڈاٹ لکھ کے سیٹ ڈیفالٹ کلوز, ڈاٹ لکھ کے ایڈ. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو سمپل اتنا پتا ہونا چاہیے کہ کلاسز کیا ہوتی ہیں, انہیریٹنس کیا ہوتی ہے, اور آبجیکٹس کے تھرو میتھڈس کیسے کال کرتے ہیں, پھر یہ ان کے اندر پیرامیٹرز یہ کیا چیز ہے. تو جب آپ کو بیسک جاوا کا نالج ہے تو آپ بڑے آرام سے گوئی بنا سکتے ہیں, اور یہ بڑی پیاری گوئیز بنتی ہیں. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اگلی 2 لیبس کے اندر, ہم بڑے اچھے وہ آپ کو گوئی بنا کے دکھائیں گے. تو اس سے آپ بڑی افیکٹو اور بڑی یوزیبل قسم کی گوئی کسی بھی اپلیکیشن کے لیے بنا سکتے ہیں, جو کہ سافٹ ویئر کنسٹرکشن کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو آج کی لیب میں ہم نے جے آپشن پین کی کچھ ایگزامپلس دیکھی. پھر ہم نے دیکھا کہ کون کون سے کمپوننٹس ہیں, کون کون سے میتھڈز ہیں جو کہ ہر کمپوننٹ کے اندر اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, اس کو دیکھا. پھر ہم نے جے فریم کو دیکھا. تو اسی طرح ہم اور آگے دیکھیں گے سوئنگ کے مختلف کلاسز کو دیکھیں گے, اور ان کے مختلف میتھڈز کو دیکھیں گے کہ انہیں ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس کے اندر جتنی ایگزامپلس دی ہوئی ہیں وہ آپ کاپی کریں گے ایز اٹ از, ان کو اپنے ایکلپس میں لکھ کے اس کو رن کرنے کی کوشش کریں گے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لیب کی ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں وہ بھی آپ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے. تو تبھی آپ کی پریکٹس ہوگی اس کی, اور پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اگر آپ گوئی کے اندر پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو جتنی زیادہ پریکٹس ہو سکے کریں. ٹھیک ہے. کوڈ آپ انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ کی مختلف ویب سائٹس پہ آپ جائیں, آپ سوئنگ کا کوڈ لکھیں, سیمپل کوڈ لکھیں نا, گوگل کے اندر لکھیں جاوا سوئنگ سیمپل کوڈ, مختلف سیمپل کوڈز پڑھیں, انہیں اٹھائیں, انہیں رن کریں, اور پھر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رن ہونے کے بعد کیا نظر آیا اور یہ کیسے نظر آیا, کیا ویلیوز لکھی ہیں انہوں نے. تو جتنی پریکٹس کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ سیکھیں گے. تو امید ہے کہ آج کے لیکچر میں آپ نے کافی کچھ لرن کیا ہوگا سوئنگ کا. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.